باطل ہمیشہ سے سر جھکاتا چلا آ رہا ہے. باطل کی پہچان یہی ہے، جہاں اس نے مفاد دیکھا وہاں جھک گیا، اور حق شروع سے ہی صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہے. باطل کے صرف دو نہیں بلکہ کئی چہرے ہوتے ہیں، اور حق کی تصویر کے دو رخ نہیں، صرف اور صرف ایک رخ ہوتا ہے. باطل کے پاس کوانٹیٹی تعداد جتنی بھی زیادہ ہو جائے، کبھی وہ حق کی نشانی نہیں ہو سکتا. حق کے پاس تعداد بھلے تھوڑی ہو، افراد کم ہو ساتھ دینے والے، لیکن غلبہ ہمیشہ حق کو ہوتا ہے. باطل بظاہر جیت کر ہار جاتا ہے، اور حق بظاہر ہار کر بھی جیت جاتا ہے. باطل کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا رنگ روپ جتنا بھی حسین ہو، لیکن حق جتنا بھی سادہ ہو، بہتر ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے. باطل کے اثرات شروع میں بڑے خوش نما ہوتے ہیں، خوش منظر ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اس جیسی ذلت نہیں ہوتی. اور حق کے اثرات شاید شروع میں اجنبی محسوس ہوتے ہیں، انجانے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس کا رنگ بعد میں نکھر کر سامنے آتا ہے. واقعہ کربلا کوئی صرف ایک تاریخی داستان نہیں ہے، رونے اور رلانے کی کوئی کہانی نہیں ہے، سال بھر کی کمائی جمع کرنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. واقعہ کربلا یوں سمجھیں، کربلا بولیں یا کربو بلا بولیں، یہ زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا نام تھا، اس جگہ کا نام تھا، زمینی خطے کا نام تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا. اور حقیقت پسند لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے اس جگہ کا نام ٹھیک ہے کربلا تھا، لیکن واقعہ کربلا پیش آنے کے بعد یہ جگہ تا صبح قیامت ایک درس گاہ ہے، ایک سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے. جو درس گاہ ہوتی ہے اس میں کوئی پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، جو درس گاہ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے، اور نصاب کی تکمیل کے بعد پھر اس درس گاہ سے سند فراغت بھی دی جاتی ہے. سرزمین کربلا اس دل سوز دردناک واقعہ کے بعد ایک ایسی درسگاہ بنی جہاں پڑھانے والے بھی حضرت امام حسین ہیں، جہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ بھی نصاب حسینیت ہے، اور جہاں سے سند فراغت دی جاتی ہے وہ سند بھی سند حسینیت ہے. اب جیسے دیگر درس گاہوں میں ہم داخلہ لیتے ہیں اور اپنا اپنا نصیب لے کر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. واقعہ کربلا کو 1380 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. 61 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا، اور اب ہم 1444 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں اس محرم میں. 1380 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ اس درسگاہ سے ہم نے اب تک کتنا حصہ لیا ہے، کتنا سبق حاصل کیا ہے، کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کتنا جذبہ حاصل کیا ہے، کتنی تربیت حاصل کی ہے، اور کتنی فکری غذا ہم نے حاصل کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے سے وقت کے اندر اس درسگاہ کے اندر حق بھی سمجھایا، انسانیت بھی سمجھائی، تسلیم و رضا بھی سمجھائی،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عشق و محبت کا معیار بھی سمجھیں۔ یہ وہ عنوان ہیں جو دین کا خلاصہ ہے، جس میں انسانیت نہیں ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے نا، وہ تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہوتا۔ جس مسلمان میں رب کی رضا کے آگے تسلیم و رضا کا جذبہ نہیں ہے، ادھورا ہے۔ جس مسلمان کے اندر فروغ حق کا جذبہ نہیں ہے، ناقص ایمان والا ہے۔ جس مسلمان کا دل عشق و محبت کے حقیقی جذبے سے خالی ہے، وہ صرف اور صرف خاک کا ایک ڈھیر ہے جو خاک کے اوپر چل رہا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی اور حقیقت نہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل بھر میں یہ سارے عنوان جو دین کے ہیں وہ سکھا دیے، سمجھا دیے، پڑھا دیے، اور آخر میں پریکٹیکلی طور پر کر کے بھی دکھا دیے۔ آپ نے دکھایا کہ تسلیم و رضا کیا ہے۔ رب کی رضا وطن مانگے، مال مانگے، جان سے پیارے بچے مانگے، گھروں کی رونق معصوم بچے مانگے، اور بالآخر تمہاری اپنی جان بھی مانگے۔ اللہ کی رضا اتنی اونچی ہے اور یہ مقصد اتنا پاکیزہ مقصد ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ تسلیم و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر سب سے بڑی بات، سرپرستوں کے لیے قابل توجہ بات، دل گردہ رکھنے والوں کے لیے قابل توجہ بات، کہ اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی گود میں، اپنے ہاتھوں میں گھر کے کسی ایک فرد کی، جمع فرد کی لاش کو اٹھانا بہت بڑی بات ہے، ہمت والی بات ہے، حوصلے والی بات ہے۔ لیکن جس نے یوں سمجھیں 71 لاشوں کو اٹھایا ہے، 70 سے زائد افراد کو اٹھایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، حضرت یوسف، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں رو رو کر فراق اور جدائی میں سفید ہو گئی تھی۔ اور آپ فرماتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ جانے کتنوں کو جدا ہوتے دیکھا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرد واحد نے کھڑے ہو کر صبر بھی سکھایا، تحمل بھی سکھایا، جذبہ برداشت بھی سکھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت کا معیار بھی ہمیں سمجھایا۔ عشق ان سے سوال کرتا رہا، اور امام حسین کبھی علی اکبر دے کر، کبھی اپنے بھائی عباس دے کر، کبھی اپنے بھانجے اون و محمد دے کر عشق کو سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ عشق سوال کرتا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ تو بیک خاری گریزانی ز عشق، تو بجز نامے چے میدانی ز عشق۔ شاعر کہتا ہے کہ تجھے ایک زخم لگے تو عشق سے پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے پیچھے، توبہ کر جاتا ہے کہ نہیں مجھے عشق نہیں کر۔ تو بجز نامے چے میدانی ز عشق، تو صرف عین شین قاف یہ حرف جانتا ہے لیکن تو عشق کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عشق کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ یہ عین شین اور قاف جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کی انتہا کیسے ہوتی ہے۔ حافظ صبور باش کے در راہ عاشقی، ہر کس کے جان اداد بجانا نمی رسد۔ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حافظ ثابت قدم رہے، خود کو سنبھال کے رکھ، کیونکہ عشق کی راہ میں جو اپنی جان نہیں دیتا وہ کبھی جان جانا تک نہیں پہنچتا۔ راہ عشق میں جو اپنی جان نہیں دیتا وہ کبھی جان جانا اپنے محبوب تک نہیں پہنچتا۔ الغرض عشق کی جو تشریح اس شاق نے کی تھی نا، جو عشق کا پیمانہ اور معیار انہوں نے بنایا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے ہر پیمانے کو سمجھایا، ہر معیار کو پرکھ کر ہمیں بتایا
کہ میں عشق کے میزان کے ترازو اور پلڑوں کے اوپر تل رہا ہوں، اب تم ہی فیصلہ کر لو کہ میں نے عشق کا ثبوت کس طرح دیا ہے۔ بات چلی تھی کہ سرزمین کربلا صرف اور صرف خون بہنے کی جگہ نہیں ہے۔ سرزمین کربلا اب رہتی دنیا تک ایک درسگاہ ہے، اور اس میں پڑھنے والے ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے اس درسگاہ سے کیا حاصل کیا کیا نہ حاصل کیا، یہ فیصلہ ہر سمجھدار مسلمان خود کر سکتا ہے۔ واقعہ کربلا بیان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، واقعہ کربلا سننا کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے۔ سنانے والے نسل در نسل سناتے آ رہے ہیں، سننے والے بھی نسل در نسل سنتے آ رہے ہیں۔ سنانے والوں کی مرضی وہ کیوں سناتے ہیں، سننے والوں کا جذبہ کہ وہ کس جذبے سے سنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے نا اور سانحہ ہوتا ہے، عقل مند آدمی غور کرتا ہے کہ سانحہ ہوا کیوں ہے، حادثہ پیش کیوں آیا ہے، اور اب اس حادثے سے مجھے سبق کیا حاصل کرنا ہے۔ وہ ساری عمر صرف حادثے کی داستان سننے سنانے پر نہیں لگا دیتا کہ جناب گاڑی یوں جا رہی تھی، آگے سے گاڑی یوں ٹکرائی اور ایکسیڈنٹ اس طرح ہوا، نہیں، ساری عمر وہ اس کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ عقل مند لوگ حادثات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہی عقل مندی کی آزمائش ہے کہ اس بڑے سے بڑے حادثے جو حادثہ کربلا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑے غمناک سانحات جو سانحہ کربلا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم ایک چھوٹے سانحہ اور ایک چھوٹے حادثہ سے سبق حاصل کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلامی کا سب سے بڑا حادثہ اور سانحہ واقعہ کربلا، اس سے ہم مسلمانوں نے کیا سیکھا ہے؟ جنہوں نے سیکھا انہوں نے تو سیکھا۔ اگر بعد میں خلیفہ منصور کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور جنازہ بھی جیل سے نکلا اور منصب قضا جسٹس والا عہدہ اس کو بھی ٹھکرا دیا اور آزمائش کا سامنا کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ غیرت ایمانی کا جذبہ واقعہ کربلا سے سیکھا تھا۔ اگر عباسی حکمرانوں کے آگے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دردناک آزمائشوں کا سامنا کر کے پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور قرآن کے مسئلے کے اوپر جو فیصلہ سنایا تھا اس پر آخری دم تک قائم و دائم رہے، تو انہوں نے بھی جذبہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لیا۔ اگر خاندان رسول کے اپنے ہی فرد امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دھڑ کی بازی لگا کر سولی پہ تو لٹک گئے لیکن باطل کے آگے نہیں جھکے، تو انہوں نے بھی یہ جذبہ خود اپنے جد امجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے لیا تھا۔ اگر سرزمین ہند پر اکبر بادشاہ کے سامنے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلمہ حق بلند کرتے رہے، اگر انگریزی سامراجی نظام کے سامنے حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ ڈٹ گئے اور اپنے فتوے پہ قائم رہے اور کالا پانی کی سزائیں کاٹتے رہے، ان سب نے یہ سب جذبات اور غیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سے، تو میں نے کہا اس درسگاہ سے سبق لینے والوں نے تو لیا ہی بھی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، حیف اور صد حیف کہ نظام حکومت میں، نظام سیاست میں اس امت نے امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل نہیں کیا۔ مجموعی طور پر ہم نے واقعہ کربلا سے سبق حاصل نہیں کیا۔ ایک بات سوچئے، جس بندے کے پہلے سے بھی ہزاروں چاہنے والے ہوں، جس بندے کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں عقیدت مند ہوں،
جو گھر سے نکلے تو ہاتھ پاؤں چومنے والے اور زیارت کرنے والوں کا ہجوم ہو، جن کے ساتھ 4 قدم چلنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوں، پورے کا پورا مکۃ المکرمہ، پورے کا پورا مدینۃ المنورہ جس امام حسین کے دیدار کو ترستا ہو، کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ امام حسین کو کیا پڑی تھی اتنی قربانی دینے کی؟ کمی کس چیز کی تھی؟ وہ تو نواسے رسول تھے، پوری امت ان کی مرید تھی۔ ایک لمحے کا ان کا دیدار لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ کیوں نکلے؟ کیونکہ چھوٹی چیز ہمیشہ بڑی چیز کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ بیج اور تخم زمین میں جا کر قربان ہوتا ہے پودے کے لیے، نباتات کے لیے، اور یہی پودے، یہی نباتات چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چیزیں قربان ہو جاتی ہیں حیوانات کے لیے، اور پھر حیوانات، حلال جانور چھوٹی چیز ہو کر بڑی چیز یعنی انسانوں کی غذا بن کر فنا ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی ساری عمر کی جمع پونجی اور حلال جمع پونجی، خون پسینے کی کمائی جس میں حرام کا شیبہ تک نہیں ہے، وہ لٹا دیتا ہے صرف اپنی جان کی صحت کے اوپر، کیونکہ صحت مال سے زیادہ پیاری چیز ہے۔ لیکن پھر یہ جان کہاں لٹاتا ہے؟ جب ہر چیز انسان کے لیے، انسان کی جان کے لیے لٹتی چلی آ رہی ہے، تو پھر انسان اپنی قربانی کہاں دیتا ہے؟ انسان اگر اپنی جان فدا کرتا ہے تو اپنے خالق کی رضا کے اوپر کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بہت قیمتی تھی، اتنی قیمتی کہ اس کے قیمتی ہونے کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور اپنے رفقا کی اتنی بڑی قربانی پیش کی اور اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہوئے، واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایک مقصد ایسا بھی تھا جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان دی، اور وہ مقصد تھا رضا الہی، تسلیم و رضا، کہ اللہ کی رضا جو کچھ مانگے بچا کے نہیں رکھنا۔ آپ سنتے آئے، جو ماشاءاللہ مستقل حصہ ہیں ہمارے اس درس کا، جمعے کے خطبے کا، وہ سنتے آئے، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا، تسلیم و رضا کے پیکر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، تسلیم و رضا کا جذبہ ان سے منتقل ہوا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں۔ آپ علیہ السلام اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور حضرت امام حسین اولاد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے توسط سے میرے آقا کی۔ گویا وہ جو تسلیم و رضا کا جذبہ تھا جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل میں آیا، جناب اسماعیل سے میرے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم میں آیا، اور آپ علیہ السلام سے وہ تسلیم و رضا کا جذبہ جناب حضرت امام حسین کے اندر آیا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس کام کی بنیاد حضرت اسماعیل رکھ کر گئے تھے، اس بنیادوں کی جو تکمیل کی وہ جناب حضرت امام حسین نے آ کر کی۔ گویا کہ حضرت امام حسین نے ہمیں سمجھا دیا کہ ہم اہل بیت نے جب جب اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہمیں دیا، اور آج باری ہے اللہ کے مانگنے کی اور اہل بیت کے دینے کی۔ اب رب مانگتا رہا اور اہل بیت اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ لیکن وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا فروغ حق، وہ مقصد تھا انسان کے اندر انسانیت کو بیدار کرنا، وہ مقصد تھا مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا ساتھ نہ دینا، اور وہ مقصد تھا کہ خلافت جیسے عظیم پاکیزہ منصب سے نا اہل کو ہٹانا اور اہل کو لے کر آنا۔ آج دیکھ لیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربانی کا یہ سارا واقعہ بھی جانتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے بعد ہم اپنے حالات بھی جانتے ہیں۔ یہ موازنہ کیجئے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ الامان والحفیظ والی بات ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ یہ واقعہ کو پڑھنے یا سننے کے بعد کسی کے بھی کسی من چلے کے یوں سمجھیں، کسی سر پھرے کے دماغ میں یہ باتیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ یار کیا ضرورت تھی نکلنے کی، کیا ضرورت تھی، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو شاید یہ اس طرح کے ظلم و ستم، یہ پریشانیاں نہ ہوتے۔ کئی لوگ تھے جو چپ ہو گئے تھے تو وہ بھی چپ ہو جاتے۔
یہ بات سوچنا یا کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس بات کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بھرے روڈ کے اوپر کوئی ایک ایسا واقعہ جو غلط ہو وہ پیش آئے، کوئی ظلم ہو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کیا سب دیکھنے والوں کا ریئیکشن اور رد عمل برابر ہوتا ہے؟ نہیں۔ بڑے بڑے تھمب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور غریب آگے آیا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے جو بیٹھے ہیں نا وہ ان کے لیے مجھے ہی کما کر جانا ہے، لیکن شاید اس کو پیچھے سے ماں باپ کی طرف سے تربیت ایسی ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور غریب کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ شاید وہ گناہ گار بھی ہوگا، دینی حوالے سے ذرا کوئی ناقص بھی ہوگا، کوئی کامل مکمل نہیں ہوگا، لیکن اس کا خون کھولنے لگتا ہے، اس کی غیرت والی جو رگ ہوتی ہے نا وہ پھڑکنے لگتی ہے۔ اگر 15ویں صدی ہجری کا ایک عام سا بشر کسی بھی اس طرح کے واقعہ کو دیکھ کر بے چین ہو سکتا ہے اور میدان میں آ سکتا ہے، ذرا تصور کیجئے کہ جس کے بدن میں خون رسول ہو، جس کی رگوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ مبارک ہو، کیا اس کی غیرت اور آج کے بندے کی غیرت دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک نااہل شخص کرسی اقتدار پہ آ کر بیٹھ گیا اور بٹھا دیا گیا، مسئلہ یہ تھا کہ دین کی گاڑی کا رخ جس سڑک پر چلایا جا رہا تھا اور گاڑی کو جس رخ پہ ڈالا جا رہا تھا اور جس چیز کی ابتدا ہو رہی تھی اس کے نتائج بڑے خطرناک تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ فراست اس نے پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد دیکھ لیں، اگر کہیں کوئی فرد واحد حاکم بنا ہے نا، اور مرنے والا اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے بیٹے کو، اس طرح نسل در نسل جو بھی بناتے گئے، بنتے بھی رہے، بنو امیہ میں، بنو عباس میں، یہ سلسلے چلتے رہے، لیکن کبھی اس کو تقدس نہیں ملا، کبھی اس کو امان نہیں ملی، کبھی اس کو اچھے لوگوں کی طرف سے حمایت نہیں ملی۔ وجہ کیونکہ بنیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رکھ گئے۔ ہماری سیاست میں جن لوگوں نے موروثیت کے خلاف نعرے لگائے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بیچارے موروثیت کا شکار ہو گئے، لیکن آج بھی سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موروثیت ہے غلط۔ غلط کو غلط سمجھنا اگر ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے تو کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کی برکت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سبق بہت زیادہ لینا چاہیے، لیکن میں جو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں یہ حضرت امام حسین نکلے ہیں تو یہ اثر ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر نہ نکلتے پھر کیا اثر ہوگا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جب کعبہ کا غلاف بھی جلایا گیا، حرم شریف کو بھی ویران کیا گیا، مسجد نبوی کے اندر پورا ہفتہ نماز پنجگانہ اذانوں سمیت بند رہی، مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر 7 دن گھوڑے باندھے گئے، مدینہ شریف کی حیادار شرمدار عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کی گئیں، سب کو سمجھ آ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں نکلے اور کیوں قربانی پیش کی۔ سب کو سمجھ آ گئی، جنہیں نہ آئی لیکن آنکھیں کھل گئیں کہ اچھا اس نظام کے خلاف نواز رسول نکلے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہی کہتے رہے، سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اصلاح کی طرف بلاتے رہے۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ فإن السنۃ قد امیتت وإن البدعۃ قد احیت۔ اے لوگوں، میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں، تم باطل کے نظام کا نہیں حصہ بنو۔ میرے نانا کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے اور خلاف دین کاموں کو زندہ کیا جا رہا ہے، تم اس کا حصہ نہ بنو۔ یہی سمجھاتے رہے، لیکن جس کے سمجھ میں آ گئی اس کا نام آج بھی ہے۔ آج بھی داستان کربلا حضرت حر کے بغیر نامکمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں واقعہ کربلا کے اندر، خاص اس واقعہ کے اندر حضرت حر کا کردار اگر ہم لوگ اپنا لینا، ہمیں حسینیت سمجھ آ جائے گی۔ حر کے اوپر جب حقیقت واضح ہو گئی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے،
تو حضرت حر نے حضرت امام حسین کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یزیدیوں کے ابن زیاد کے ابن سعد کے لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں آ گئے۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت حر نے ہمیں سمجھایا کہ جب تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے، پھر تمہارے سامنے موت بھی کھڑی ہو تو ڈرنا مت، ساتھ ہمیشہ حق کا دینا۔ اور چاہتے تو پیچھے ہٹ کر شمر اور ابن سعد اور ابن زیاد کی طرح انعام و اکرام لے سکتے تھے، بڑے بڑے اقتدار کے منصب کو لے سکتے تھے، لیکن جیسے ہی حق حر کے اوپر واضح ہوا، حضرت حر نے دیر نہیں لگائی، پتہ بھی چل گیا کہ سامنے موت ہے۔ حسین کی صف میں جانے کا مطلب ہے جان کی بازی لگا دینا، لیکن حضرت حر آ گئے، اور اسی ریت کے اوپر جب حضرت حر کی لاش حضرت امام حسین نے اٹھائی، حر ہے عربی کا لفظ، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ حر کا معنی کیا ہوتا ہے جناب؟ آزاد۔ حر کا معنی آزاد، اور حضرت امام حسین نے حضرت حر کی لاش کو خطاب کر کے فرمایا، میت کو خطاب کر کے فرمایا، حر آج تو نے اپنی ماں کا رکھا ہوا نام ثابت کر دیا، تو اس دنیا میں بھی آزاد، تو اس دنیا میں بھی آزاد۔ یہ چیز ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کسی بھی پنچایت کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فیصل اور ثالث کے طور پر چنا جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہماری برادری کے خلاف بات آ رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے خلاف بات جا رہی ہے، ہمارے دوست یاروں بیلیوں کے خلاف بات جا رہی ہے۔ نہیں جناب، نہیں، ایسے شخص کو حسینیت زندہ باد ہونے کا نعرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وکیل جس کے سامنے آ کر ایک شخص اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں قاتل ہوں، لیکن تو نے میرا مقدمہ لڑنا ہے، پیسہ تیری مرضی کا چلے گا، لیکن تو نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا، اور وہ جان کی بازی لگاتا ہے، مقدمہ لڑتا ہے۔ جس وکیل کے آگے مجرم نے اقرار بھی کیا اپنے جرم کا، وہ لڑتا ہے، پھر بھی اس وکیل کو، ظالم وکیل کو کوئی حق نہیں ہے حسینیت کا نعرہ لگانے کی۔ جس ڈیرے کے ملک صاحب اور چودھری صاحب کے آگے علاقے کا بندہ آ کر اقرار کرتا ہے کہ جناب میں نے جرم کیا ہے، لیکن مجھے تھانے سے بچا لیں، گرفتاری سے بچا لیں، اور وہ وڈیرا، وہ ملک، وہ چودھری صاحب فون کرتے ہیں ایسے چوکوں کہ میرے بندے کو چھوڑ دیا جائے، اس وڈیرے کو، اس چودھری کو، اس ملک کو حسینیت زندہ باد ہونے کے نعرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حق اس کو نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ یہ یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ حسینیت کو زندہ نہیں کر رہے۔ اور وہ لوگ جو IMF کے اتنے محتاج کہ بجلی کے یونٹ کا ریٹ خود مقرر نہ کر سکیں، پٹرول لیٹر کتنے میں رکھنا ہے ان کے اندر کوئی خود مختاری نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی غلام نہ ہونے کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، وہ بہت بڑے غلام ہیں۔ 10 محرم کا اخبار سامنے رکھیے، پہلے صفحات کو دیکھیے، بھرے پڑے ہوں گے ہر پارٹی کے سربراہ نے حسینیت 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 کے بیانات لکھوائے ہوں گے، ریکارڈ کروائے ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حسینیت کو سمجھا بھی نہیں، سمجھا ہے تو اپنے حرص اور لالچ کی خاطر ہم نے حسینیت کا ساتھ لیا۔ ہم خود یزیدیت کو پروموٹ کرنے والے ہیں، فروغ دینے والے ہیں۔ ہم نے حسینیت کا نام صرف ادب اور محبت و عقیدت کے نام پر رکھا ہے، وہ نظام ہے، وہ فکر ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے، وہ زندگی ہے، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ وہ ایک شاعر نے اس معاشرے کی منافقت سے پردہ اٹھایا اور کہا ہر دور کے یزید کی ہے بیعت ہم نے کی۔ کیا؟ شرابی ہے، کبابی ہے، عیاش ہے، دھی بہن بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے، ہمارا وہ فیملی ممبر ہے، ہمارا وہ یار ہے، ہماری بیٹھک ہے اس کے ساتھ، کیا حسینیت بتائیں؟ ہر دور کے یزید کی ہے بیعت ہم نے کی، ادب سے لیتے رہے ہیں نام حسین کا۔ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، یہ کیسی منافقت ہے آپ بتائیں؟